أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پہلا پارہ مکمل والدہ 141 آیات ہم نے پڑھی سورہ بقرہ کی. آج 142ویں آیت پڑھیں گے. ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. تھوڑی سی بات سمجھ لیں انشاءاللہ، پھر یہ آیات آسانی سے سمجھ میں آئی. ان آیتوں کے اندر تحویل قبلہ کا حکم ہے، یعنی قبلے کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کرنے کا حکم ہے. یہودیوں کو یہ اعتراض بھی تھا کہ ان کا قبلہ کیوں تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ تھا. اب مسلمانوں نے جو بیت المقدس کی طرف رک کر نمازیں پڑھی کہ یہودی خوش تھے، لیکن جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہودیوں کو یہ بات بھی ناگوار نکلی کہ قبلہ کیوں تبدیل ہوتی. پھر ان کا اعتراض بھی تھا، طرح طرح کی باتیں بنانے لگے. یہ تو ایک قبلے پر بھی قائم نہیں، ان کا قبلہ ہی ایک نہیں، کبھی کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح. ان کی ساری حرکتوں اور باتوں کا جواب دیا گیا. اب یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص اپنا سفیر بنا کر کسی ملک میں بھیجتا ہے اور اس ملک والے اس سفیر کو مانتے ہیں. اب اگر وہ شخص اس سفیر کو واپس بلا لے اور کسی اور کو سفیر بنا کر بھیج دے، اب اس ملک والے کہیں نہیں کہ ہم اس سفیر کو نہیں مانیں گے، ہم پہلے والے کو مانتے ہیں. اس کا مطلب اس ملک والے اس ملک کو نہیں مان رہے. اب اللہ نے قبلہ مقرر کیا، اب اللہ نے اسے تبدیل کر دیا. اب آپ کہیں نہیں کہ ہم تو وہ پہلے والا مانیں گے، دوسرے والا نہیں مانیں. یہ بات عقلاً بھی درست نہیں، نقلاً بھی درست نہیں. ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو گمراہ فرقے ہیں، جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، وہ ان ساری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو شروع سے ہی کعبہ قبلہ تھا، یعنی بیت اللہ قبلہ تھا. وہ کہتے ہیں بیت المقدس قبلہ کبھی بنا ہی نہیں. لیکن آپ ان آیتوں میں بھی پڑھیں گے کہ ایک آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ما واللہ قبلہ کے ملتی، انہیں اس چیز نے قبلے سے پھیر دیا، یعنی قبلہ تبدیل ہوا تھا. تو وہ قبلے کی تبدیلی کا انکار کرتے ہیں، بولتے ہیں قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا. اب یہ پوری 7-8 آیتیں ہیں قبلے کے حوالے سے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک شخص کہے کہ دودھ کالا ہوتا ہے، سفید نہیں ہوتا. وہ انکار کرے کہ دودھ سفید نہیں ہوتا. اب آپ اس کے سامنے دودھ لے جا کر رکھ دیں، وہ دودھ دیکھ کر بھی کہے کہ دودھ کالا ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں. اب ایک شخص کہے کہ قبلہ تبدیل نہیں ہوا، آپ صحیح آیتیں بتائیں، سنائیں، سمجھائیں، وہ کہ نہیں کہ قبلہ تبدیل نہیں ہوتا، اس کا کوئی علاج ہی نہیں. ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، حدیث حجت ہے. پتہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اس آیت میں یہ پتہ چلا کہ قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کیا گیا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بیت المقدس قبلہ جو کیا گیا وہ کیوں کیا گیا تھا، کہاں کیا گیا تھا، وہ حکم تھا. جب بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھتے تھے جسے قبلہ اول کہتے ہیں، وہ حکم تو قرآن میں نہیں. وہ حکم کہاں آیا تھا اللہ کے نبی سے؟ آپ نے اپنی مرضی تو نہیں کیا تھا. وہ حکم بھی اللہ نے دیا ہوگا، کہاں ہے وہ حکم؟ پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی. قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اور وہی حدیث. بیت اللہ جو ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے 2-4 دن پہلے بات کی تھی کہ فرشتوں نے بنایا، آدم علیہ السلام نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. یہ ایک مرکز ہے. اور آپ دیکھیں قدرتی طور پر بھی نا زمین کے مرکز میں واقع ہے.
اس کے چاروں طرف دنیا ہے، بالکل دنیا کے بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، بیت اللہ میں جائیں ہم بھی اور آپ بھی۔ جب بیت اللہ میں نماز ہوتی ہے، اپنے تصویروں میں بھی دیکھو گے چاروں طرف لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک گولائی والا منظر ہوتا ہے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یہ دنیا کی مساجد جو ہیں، ہم سب بیت اللہ کے چاروں طرف ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہوں گے تو سیٹلائٹ سے دیکھیں کہ کیا نظارہ ہوگا کہ مسلمان قبلے کے چاروں طرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مرکز بنایا۔ اب بات شروع ہوتی ہے، سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے سفہاء بے وقوف لوگ۔ اللہ نے نام نہیں لیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اچھا انداز ہے بات کرنے کا، کہ کسی کی بات کرنی ہوتی ہے تو نام نہیں لیا جاتا، کہا جاتا ہے کہ لوگ ہیں۔ جیسے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے ہیں۔ ہم اگر کسی کی برائی بیان کرتے ہیں نا، ہم نام لے لیتے کہ فلاں بندہ ایسا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس اتنا ہی اشارہ کافی کہ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں، جو کرنے والے کو سمجھ جائیں۔ تو سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ کہیں گے۔ یہ بے وقوف کون ہیں؟ یہودی اور منافقین۔ کیا کہیں گے؟ من الناس، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں، تو جو اللہ کی بات نہیں مانتے، حقیقت میں وہ بے وقوف ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنے بھی عقل مند سمجھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات باور کروا رہا ہے کہ اللہ کی نہ ماننے والا اور اللہ کی بات پر اعتراض کرنے والا دونوں بے وقوف۔ یہ اعتراض کرنے والا کیا اعتراض کریں گے؟ ما واللہ، کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو، ان قبلتہم التی، ان کے قبلے سے، التی وہ جو، کانوں تھے، علیہ اس قبلے پر۔ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا قبلے سے؟ کون سے قبلے سے پھرے تھے؟ بیت المقدس سے۔ کس قبلے کی طرف پھرے تھے؟ بیت اللہ کی طرف۔ اللہ نے جواب دیا، قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجیے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے۔ دیکھیے، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سمت میں مقرر کر رہا ہے، جیسے میں نے شروع میں مثال دی صفیے کی، تو اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہماری آزمائش کر رہا ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں، اللہ کی بات ماننے والے یا اللہ کی بات کا انکار کرنے والے۔ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، ہم کون سے گروہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی، جس طرف چاہے لوگوں کے رخ پھروا دے۔ یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ مشرق اور مغرب تو اللہ کا ہے، آپ مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت کون پاتا ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں، جعلناکم، ہم نے بنایا تم کو، امت، وسطاً، وسطاً کہتے ہیں درمیانی، لِتَقُومُوا، تاکہ ہو تم شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو رسول، علیکم، تم پر، شہیدہ، گواہ۔ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ وسط کا مطلب ہوتا ہے معتدل، درمیانی امت۔ یہاں گمراہ فرقوں کا تذکرہ ضروری اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم جب حق کی پہچان کرتے ہیں تو ہمیں باطل کا پتہ چلتا ہے۔ قادیانی جو ہے وہ یہاں ایک دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ کہتے ہیں درمیانی امت ہے، یعنی تم سے پہلے بھی امتیں تھیں اور تمہارے بعد بھی امتیں ہیں، جبھی تو درمیانی ہوئی۔ اور اگر بعد میں امت نہ ہوتی تو درمیانی امت کو کہا جاتا۔ یہ کہ اعتراض کرتے ہیں اور سادہ مسلمان
جب اس دلیل کو سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کی بات تو قرآن سے ثابت ہو رہی، لیکن وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ کیا ہے؟ یہاں لفظ وسطاً، واو پر بھی زبر ہے، سین پر بھی زبر ہے اور تا پر بھی زبر ہے۔ وسطاً کا مطلب ہوتا ہے درمیانی، وہ درمیانی جو معتدل ہو۔ درمیانی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک درمیانے وہ ہوتا ہے مثلا ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، اب جو تیسرا بیٹا وہ درمیانی بیٹا ہے، ٹھیک؟ اب ایک شخص فضول خرچ ہے اور ایک بہت کنجوس ہے، اور ایک شخص معتدل ہے، نہ فضول خرچی کرتا ہے نہ کنجوسی کرتا ہے۔ آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ درمیانی راہ چلتا ہے۔ اب وہ درمیانی راہ چلتا مطلب اس سے پہلے بھی کچھ راہیں تھی، اس کے بعد بھی کچھ راہیں تھی؟ نہیں۔ وسطل وہ معتدل ہے، تو یہ امت معتدل ہے، یعنی نہ افراط میں نہ تفریط میں، نہ بہت زیادہ حد سے بڑھی ہوئی ہے اور نہ حد سے گری ہوئی۔ اور جو ترجمہ قادیانی کرتے ہیں، اگر سین پر زبر جزم ہوتا، وسطن ہوتا نا، وسطن سین پر جزم ہوتا، یہ ہے وسطن معتدل امت۔ اگر سین پر جزم ہوتا اور وسطن ہوتا، پھر اس کا معنی ہوتا درمیانی امت، یعنی تم سے پہلے کچھ امت تھی، تمہارے بعد کچھ امت۔ یہ لفظ وسطن ہے، یعنی معتدل امت بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں 5 امتیں بنائی تو تمہیں تیسری امت بنائی، یہ اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں جو لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ تمہیں وسطاً معتدل، یعنی کہ افضل امت بنانا، کہ نہ تم افراد اور تفریق میں ایک شخص کنجوس ہوتا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا، ایک فضول خرچ ہوتا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا انسان کون سا ہوتا ہے؟ جو معتدل ہوتا ہے۔ تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے وسطاً ایک معتدل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ ہمیں گواہ بنایا کہ ہم گواہی دیں گے۔ کس بات کی گواہی دیں گے ہم؟ قیامت والے دن ہمیں لایا جائے گا اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ گزشتہ نبیوں نے اپنی امتوں کو بات پہنچا دی تھی؟ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم کہیں گے ہاں پہنچا دی تھی، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمارے سامنے تو نہیں ہوا، ہم کیسے گواہی دیں گے؟ گواہی 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک گواہی ہوتی ہے دیکھنے کی بنیاد پر، اور ایک گواہی ہوتی ہے شواہد کی بنیاد پر۔ ہر گواہی دیکھنے کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ ہم کلمے کی گواہی دیتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ہم یہ گواہی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ کر دیکھتے ہیں یا علم کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح ہم قرآن مجید کے اس علم کو ہم نے حاصل کیا، ہم نے اس بات کو جان لیا کہ گزشتہ انبیاء نے اپنی امتوں کو دعوت پہنچائی تھی، ہم اس علم کی بنیاد پر یہ گواہی دیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو رسول تم پر شہیدہ گواہ، اور رسول تم پر گواہ، رسول اللہ ہم پر گواہ ہو۔ رسول اللہ ہماری گواہی دیں گے، ہمارے متعلق جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ گواہی دیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں ہم نے بنایا، قِبْلَةَ الَّتِي، اس قبلے کو، الَّتِي وہ جو كُنْتَ تھے آپ، عَلَيْهَا اس پر، إِلَّا مگر، لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جان لیں اس کو جو اتباع کرے رسول۔ اس قبلے کو ہم نے اس وجہ سے بنایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے۔ کتنا اہم پوائنٹ نظر آ رہا ہے اس بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، اللہ دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ من یتبع الرسول، یا رسول کی بات کون مانتا، رسول کی اتباع کون کرتا ہے؟ تو رسول کی اتباع، من یطع الرسول فقد اطاع، جو رسول کی مانے گا وہ اللہ کی مانے گا۔ ممن ینقلب علی عقبیہ، اس سے جو پھر جائے اوپر اپنی ایڑیوں پہ۔ اب کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، کون نہیں مانتا؟ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً،
اور بلا شبہ یہ بات ہے لکبیرۃ بڑی بھاری، یعنی بہت زیادہ سخت اور شدید بات ہے، الا علی الذین مگر پر ان لوگوں کے جن کو خود اللہ نے ہدایت دی۔ قبلے کی تبدیلی واقعی ایک بڑا منظر ہے کہ لوگ کہیں کہ قبلہ تھا تو ان کو قبلہ ہے کہیں کہ کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، لیکن جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی انہوں نے رسول اللہ کی اتباع کی، انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھی گئی تھی وہ 17 مہینے تک تھی۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تو آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن آپ کی چاہت یہ تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، آپ کی خواہش اور ارادہ یہی تھا۔ مسلمان 17 مہینے تک بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ اچھا، مدینے کا معاملہ جو ہے بالکل اپوزٹ ہے۔ مدینے میں اگر آپ جائیں گے نا تو بیت اللہ جیسے ہمارے سامنے ہے تو بیت المقدس بالکل پیچھے ہے۔ اگر آپ بیت اللہ کی طرف چہرہ کریں گے تو آپ کی پیٹھ بیت المقدس کی طرف ہوگی۔ اب بالکل گھوم کے نا دائیں بائیں گھومنا پھر کم فرق ہے، ایک شخص سامنے تھا دائیں گھوم گیا بائیں گھوم گیا، بالکل اپوزٹ ہو گیا بھائی، تو بالکل ہی مخالف ہو گیا۔ اب لوگوں کے ذہن میں اشکال ڈال دیا منافقین نے، یہودیوں نے، کہ تم نے جو نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کر ان نمازوں کا پھر کیا ہوگا؟ وہ نماز تو یوں پڑھ لی، اب نماز یوں ہے، اس نماز کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ وسواس آئے کہ ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَإِنْ كَانَتْ فرمایا وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بڑی بھاری بات ہے مگر اس کے لیے نہیں جسے اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ لِيُضِيعَ کہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارا ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہاری نماز ضائع کر دے، یہاں نماز کا لفظ استعمال نہیں۔ میں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، نماز ہی ایمان ہے۔ قرآن میں نماز کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایمان یہ کہ اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، قیامت کو ماننا، کتابوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، تقدیر کو ماننا، یہ تو ایمان ہے ہی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن قرآن نے روزے کو ایمان نہیں کہا، حج کو ایمان نہیں کہا، زکوٰۃ کو ایمان نہیں کہا، نماز کو ایمان کہا۔ جبھی تو کہا کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دی نماز اس نے کفر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے، یعنی جو نمازیں تم نے پڑھی ہیں اللہ نے ضرور قبول کرے گا۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر لرؤوف الرحیم، بہت شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والا ہے، بہت شفیق ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایک حکم دیا تم نے عمل کیا اور اللہ اسے ضائع کر دے۔ اللہ تمہاری ایمان کو، تمہاری نمازوں کو ضرور قبول کرے گا۔ قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار اٹھنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف۔ نبی علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، وہی کہاں سے آتی تھی؟ آسمان سے۔ اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو وہی زمین پر ہی مل جاتی، فرشتہ آسمان سے آتا۔ تو نبی علیہ السلام قرآن کہہ رہا ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کیوں اٹھاتے تھے آپ چہرہ؟ انتظار تھا آپ کو کہ جبرائیل حکم لے کر آئے، یہ حکم آئے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا۔ جسے آپ کو کسی کا انتظار ہوتا ہے نا، آپ اپنے گھر میں بیٹھے تو بار بار دروازے کی طرف نگاہ جاتی ہے، کبھی گلی میں بھی آ کر دیکھنے کہ بندہ آیا، حالانکہ آئے گا تو گھر میں ہی آئے گا، لیکن بار بار نگاہ کیوں جاتی ہے؟
انتظار کی شدت کی وجہ سے. جتنی زیادہ شدت ہوتی ہے نا کسی کے انتظار کی، اتنا انسان بے چین ہوتا ہے. قرآن نے نبی علیہ السلام کی اس کیفیت کو بیان کیا. قد نری تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں. بہت سارے عقیدے ملتے ہیں اس چھوٹے سے جملے میں. اللہ آسمانوں میں ہے، آسمان سے وحی آتی تھی، نبی علیہ السلام کا ذاتی اختیار نہیں تھا دین پر. آپ پابند تھے اللہ کے احکامات کے، آپ کو انتظار تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم بھیج دے. آپ کی ذاتی مرضی نہیں تھی، ورنہ حکم دے دیتے کہ قبلہ تبدیل کر دو. جب اللہ کا حکم آیا، جب آپ نے قبلہ تبدیل کر قد نری تقلب وجهك في السماء. اب آگے کیا بات ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، البتہ ضرور پھیر دیں گے ہم آپ کو قبلۃ، اس قبلے کی طرف ترضاها، وہ قبلہ جو آپ کو پسند ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم آپ کو پھیر دیں گے قبلۃ، اس قبلے کی طرف ترضاها، جو آپ کو پسند ہے. کتنی واضح اور کلیئر بات ہے نا کہ قبلہ تبدیل ہوا تھا. اوپر سے بھی بات آ رہی ہے کہ بیوقوف کہیں گے کس نے پھیرا قبلے سے. یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے. قبلۃ ترضاها، جو آپ کو پسند ہے. اچھا، یہاں یہ بھی معروف ہے ہمارے یہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حالت نماز میں قبلہ تبدیل ہوا تھا. یہ بات صحیح سند سے پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی. حالت نماز میں قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا. رسول اللہ پر یہ وحی بغیر نماز کی حالت میں آئی تھی، اور آپ نے جب نماز پڑھی قبلہ تبدیل ہو گیا. اس کے بعد ایک صحابی نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی، اور وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جہاں آج مسجد قبلتین ہے مدینہ منورہ میں. وہاں پر صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے. ان صحابی نے کہا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، اور قسم کھائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر. جب انہوں نے یہ بات کہی تو لوگوں نے حالت نماز میں قبلہ تبدیل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، صحابہ نے کیا تھا. جو امام تھا وہ سب سے آخر میں آ گئی، کیونکہ اپوزٹ میں تھا بالکل قبلہ. اصل کی نماز تھی تو ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر پڑھی گئی. جب شروع کی تھی تو بیت المقدس کی طرف منہ تھا، جب نماز کا اختتام ہوا تو بیت اللہ کی طرف منہ تھا. اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑے گا. دو کعبوں والی مسجد تھی کہ ایک نماز دو کعبوں کی طرف رک کر پڑھی گئی. اور آج بھی وہ مسجد مدینہ منورہ میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے. اور اس مسجد کا نام آج بھی قبلتین ہے. جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر مدینہ میں، انہوں نے اس مسجد کی زیارت کی ہے. مسجد قبلتین اگر آپ گوگل پہ بھی چیک کریں گے تو آپ کو مسجد مل جائے گی. اب آگے حکم مل رہا ہمیں فمل لی، چنانچہ آپ پھیر لیں وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. اب حکم آ گیا، آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں. ہم جہاں پر بھی ہوں فولی پھیر لیں وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فولو تو پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہرے، شطرہ، اس کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بلا شبہ وہ لوگ جو اوتوا الکتاب، دیے گئے کتاب، لا یعلمون، یقیناً وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اب اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کے مسلمانوں کی حکم دے دیا جہاں بھی ہو اپنے رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. جنہیں کتاب دی گئی تھی، کنہیں دی گئی کتاب؟ پھر بات یہودیوں کی آ گئی. جنہیں کتاب دی گئی تھی، لا یعلمون انہ الحق من ربہم، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، کیونکہ یہ بھی نبی علیہ السلام کی ایک نشانی تھی جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھی کہ وہ قبلہ تبدیل ہو.
نشانی کو پڑھا تھا، جبھی تو اللہ نے کہا کہ لا یعلمون انہ الحق من ربہم، وہ جانتے ہیں یہ حق ہے، چھپا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ایک اور نقطہ اس میں پوائنٹ اس میں بڑا اہم ہے، یہاں یہ حکم ہے، آگے بھی 2 بار یہ بات آئی ہے کہ اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف لے، تم جہاں بھی ہو چہرے مسجد حرام کی طرف لے۔ پتہ ہے آپ یہ آیتیں پڑھ جائیں، بار بار پڑھیں، کہیں بھی نہیں لکھا کہ نماز کی حالت میں ہے۔ کہاں لکھا کہ حالت ہے نماز میں ہے؟ نہیں پڑھا ہم نے، کہیں پر بھی نہیں لکھا۔ یہ تو حکم دیا گیا، ہمیں نہیں سو خارج تقبل وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف دیکھو۔ پورا قرآن پڑھ جائیں، کہیں بھی نہیں لکھا۔ کہاں پتہ چلتا ہے؟ حدیث بتاتی ہے کہ نماز کے لیے، حدیث بتاتی ہے کہ یہ حکم نماز کے لیے۔ اگر ہم حدیث نہ مانیں تو اس آیت پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ کیا ہر وقت چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیں؟ ابھی تو یہ کہا نا تم جہاں پر بھی اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ آگے بار بار یہ بات آئی کہ میں نہیں تو خارج فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم جہاں پر بھی ہو، جہاں بھی جاؤ، جہاں بھی رہو، جہاں بھی رکو، تم کہیں بھی ہو زمین پہ، تمہارا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کیا ہر وقت؟ اس میں تو نماز کا تذکرہ ہی نہیں، کوئی حکم ہی نہیں، نماز کا نام تک نہیں ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ حکم نماز کے لیے؟ حدیث بتا دے۔ اگر حدیث نہ مانے تو قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور البتہ اگر آپ لے آئیں أَتَيْتَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب، جو دیے گئے ہیں کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی، مَا تَبِعُوا، تب بھی وہ نہیں پیروی کریں گے۔ آپ ہر قسم کی نشانی لے آئیں، یہودیوں کو دکھا دیں نشانی، یہ ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ قبلہ تبدیل ہوگا، یہ نشانی تھی، لیکن پیروی نہیں کر رہے۔ قبلہ کا وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کی قبلے کی، نہ یہودی آپ کے قبلے کو مانیں گے، اور اب آپ نے ان کو قبلہ نہیں ماننا، بیت المقدس کو قبلہ ہم نے نہیں ماننا۔ اگر کوئی شخص پہلے تھا، اب پہلے تھا تو کیا آپ کر سکتے قبلہ؟ نہیں کر سکتے۔ کوئی سر رک کر نماز جان بوجھ کے پڑھے، نماز نہیں ہوتی۔ ہاں لا علمی میں، سفر میں، مسافر میں، بیابان جنگل میں، اسے پتہ ہی قبلہ کا ہے، غلطی سے پڑھ لی اس میں، یا جہاز میں، کشتی میں، ٹرین میں، اب کسی بھی روم پر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن حالت امن میں آپ پر لازم ہے کہ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کریں۔ مما باز متاری قبلہ کا باز، اور نہ ہی کا باز پیروی کرنے والا ہے باز کی قبلے کی، یعنی یہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم، اگر علم کے آنے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی خواہشات، یہودیوں کی بات ہو گئی، ان کی خواہشات کیا تھی کہ بیت المقدس ہی قبلہ رہے۔ کس کو کہہ رہا ہے یہ؟ اس کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان محمد رسول، کہ علم کے آنے کے بعد خواہشات کی پیروی اگر آپ نے کی، ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، ہمارے پاس علم ہے لیکن ہماری خواہشیں وہ ہم پر غالب آ جاتی ہیں، ہمیں عمل سے روک دیتی ہیں۔ اللہ انک اذا لمن الظالمین، تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے علم کے باوجود خواہشات کے پیچھے چلے، پھر یہ تو گناہ ہے۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو۔ اور ظالمین اپنے پر ظلم کرنے والے۔ دعا کہنا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر ظلما کثیرا، بہت سارا ظلم۔ تو گناہ کو ظلم کہا جاتا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔
اصل میں ظلم کہتے ہیں کسی کے حق کو چھین لینا. اللہ کا حق اگر آپ کسی اور کو دے دیں گے تو یہ ظلم ہے اور ظلم کرنے والے آپ ہیں. اور اگر ہم گناہ کریں, ہم ظالم ہیں. اب کوئی سوچے گناہ سے ظلم کا کیا تعلق؟ یعنی اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمارا یہ وجود اور جسم پھر جہنم میں جائے گا نا, آگ میں جائے گا. ہم نے اپنے وجود پر ظلم کیا, ہم نے اپنی باڈی پہ ظلم کیا کہ اس کو ہم نے جہنم کی طرف دھکیل دیا. اگر آپ کسی بچے کو ماریں, اسے آگ میں ڈال دیں تو یہ ظلم کیا نا. اگر ہم اپنے آپ کو آگ میں ڈلوا دیں, ہم نے اپنے پر ظلم کیا. الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ یہ ہم نے دی ان کو کتاب, یعرفونہ, وہ پہچانتے ہیں اس رسول کو بھی, اس رسول کو بھی پہچانتے ہیں, اس کتاب کو بھی پہچانتے ہیں, اس قبلے کو بھی پہچانتے ہیں. یعرفونہ, ہو کی ضمیر سب کی طرف جا رہی ہے. کس کا تذکرہ ہو رہا تھا؟ رسول اللہ کا, قبلے کا. یعرفونہ, وہ پہچانتے ہیں رسول کو, کما یعرفون, جیسے وہ پہچانتے ہیں ابناءہم, اپنے بیٹوں کو. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ یہودی رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کسی مجمع میں آپ کا بیٹا بیٹھا ہو, 1000 افراد ہو, تو آپ ڈھونڈتے ہیں, شکل نظر آنے کے بعد تو نہیں ڈھونڈتے نا کہ واقعی یہ وہی ہے کوئی اور ہے, دور سے بھی پہچان لیتے ہیں. وہ یہودی ایسے پہچانتے ہیں. اب بتائیے ان کو حق پہچاننے میں کوئی شابہ اور شک ہے؟ کوئی بھی نہیں, لیکن مان نہیں رہے تھے, صرف ضد کی وجہ سے, صرف ضد کی وجہ سے. اس سے بڑے الفاظ نہیں ہیں قرآن میں کہ ایسے پہچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانا, اپنے بیٹے کو پہچانا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ, اور بے شک ایک فریق ان میں سے, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, حالانکہ وہ جانتے ہیں. اور ایک فریق ان میں سے حق کو چھپا رہا تھا. حق کیا تھا؟ قبلے کی تبدیلی بھی حق تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی حق تھی. دونوں کو پہچان لیا لیکن چھپا رہے ہیں. الحق من ربک, حق جو ہے من ربک, اللہ کی طرف سے آتا ہے, لوگوں کی طرف سے نہیں ہے حق. یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے. الحق من ربک, حق اللہ کی طرف سے. اب اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ کیا فقہ اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ ملفوظات اللہ کی طرف سے آئے ہیں؟ لوگوں کے اقوال اللہ کی طرف سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ قرآن یا نبی علیہ السلام کی حدیث. حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. ہم گاہے بگاہے یہ پوائنٹ ہم بتاتے جا رہے ہیں. جیسے بیت المقدس قبلہ تھا, کہاں پر ہے؟ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو, کہاں پر ہے؟ ساری باتیں حدیث میں. الحق من ربک, حق اللہ کی طرف سے آتا ہے, لوگوں کی باتیں حق نہیں ہیں. فلا تکونن, چنانچہ بس ہرگز نہ ہو آپ من الممترین, شک کرنے والوں سے. آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. قبلے کی تبدیلی بھی اللہ کی طرف سے, یہ سارے احکامات اللہ کی طرف سے. مسلمانوں کو یہ بات بابر کروا دی گئی کہ آپ شک نہ کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق آپ کے پاس آ گیا ہے. اگلی آیات میں پھر یہی باتیں دہرائی گئی ہیں. قبلے کی طرف احکامات اور یہودیوں کی جو باتیں ہیں ان کی اٹھیں گے اور باتیں, ان پر بھی کچھ باتیں کہیں گی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. کوئی بات کے سوال آپ کے ذہن میں بات پوچھیں. ہاں, وہ آج بھی بیت المقدس کی بات, ہاں نماز بھی پڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودی کو دیکھا تھا نماز پڑھ رہا تھا, انہوں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی, عام ملاق ناصبہ تسلا نارن حامیہ, کہ یہ بڑے بڑے عمل کرنے والے جہنم میں داخل ہوں. اور نماز مشرکین مکہ بھی پڑھتے تھے. گرانے کی نہیں کر رہے, وہ قبضہ کرنے کی کر رہے, گرانے کی نہیں کر رہے, وہ اپنی کسٹڈی میں لینے کی کر رہے. اور انہی کے پاس تھا. یہ تو حضرت عمر کے دور میں آزاد ہوا تھا اور ملا تھا مسلمانوں کو. ملا بھی ایسے تھا, انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک شخص آئے گا اپنے غلام کے ساتھ
اور وہ خود پیدل ہوا، غلام سوار ہوا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی طرف گئے، ایک ہی سواری تھی، تو طے یہ ہوا تھا کہ کچھ دیر وہ سوار ہوں گے، کچھ دیر وہ سوار ہوں گے۔ جب بیت المقدس آنے والا تھا تو باری غلام کی آ گئی، تو غلام نے کہا کہ آپ سوار ہو جائیں، آپ حکمران ہیں، امیر المؤمنین ہیں، یہودیوں کے پاس جانا ہے تو ان پر اچھا تاثر نہیں پڑے گا۔ فرمائے کہ نہیں، تمہاری باری ہے، تم ہی سوار ہو۔ تو وہ سوار جو تھا وہ غلام تھا اور امیر المؤمنین باہر تھامے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس میں پہنچے تو یہودیوں نے دیکھا اور پتہ چلا کہ امیر جو ہے وہ پیدل ہے اور غلام سوار ہے، تو انہوں نے بغیر لڑے ہی چابیاں مسلمانوں کو دے دی۔ یہودی تھے، یہودیوں کے انڈر میں تھا۔ اصل میں وہ اہل کتاب تھے، یہ ایک ہی تھالی کے جو ہے نا، آپ سمجھ لیں ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، یہودی بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، لیکن یہودیوں کا ہی پاس زیادہ یہ تاریخی واقعات ہیں سارے، کیونکہ کوئی ایتھینٹک احادیث تو ہے نہیں کہ اس کی اسناد ہو، تاریخی واقعات ہے، اس میں یہودی ہی پاس باور کرائے جاتے ہیں، بعض میں عیسائی شاید لکھے ہوں، واللہ اعلم۔ مکے میں چونکہ بیت اللہ کی قبلہ تھا، مشرکین اس کو قبلہ سمجھتے تھے اور وہ قبلہ موجود تھا، تو بیت اللہ کی طرح کی نماز پڑھتے تھے اور کعبے میں جا کر وہ کعبہ ہی تھا، تو جہاں بھی رک کرتے تھے چاروں طرف کعبہ ہی تھا، وہاں کوئی خاص تعین کی بات نہیں ہوئی تھی کہ مکے میں رہ کے بیت المقدس کی طرف رک کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، مدینے میں آ کر بیت المقدس کی طرف رک کیا۔ صحابی نہیں، نبی علیہ السلام پر تو یہ آیتیں اتری تو آپ نے صحابہ کو قرآن سنا دیا، پھر آپ نے نماز پڑھی تو بیت اللہ کی طرف رک کر کے پڑھی، ایک صحابی نے آپ کے ساتھ پڑھی، جب وہ پڑھنے کے بعد گئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں یہ بات کہی۔ حکم تو پہلے آ چکا تھا، صحابہ کو یہ بات بتائی تو صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران امام بھی تبدیل ہوا، مقتدی بھی بدل گئے۔ اب یہاں یہ دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے نا کہ صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے اس میں لاجک کیا ہے، ہمارے یہاں حدیث سنائے نا کسی کو وہ اس میں لاجک کیا، کون سی اس میں فہم والی بات ہے، ہم اپنی عقل جوڑاتے ہیں کہ عقل سے ہم چیک کرتے ہیں کہ کون سی بات ایسی ہماری عقل میں آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں، میں کبھی اور رسول کون رسول کی بات مانتا ہے، اللہ لاجک چیک نہیں کروا رہا کہ آپ کی عقل میں یہ بات آ رہی ہے نہیں آ رہی، اللہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ رسول کی بات کون مان رہا ہے، بس جہاں رسول اللہ کی بات آ جائے وہاں ساری عقلیں فیل ہیں، سوچنا بھی نہیں چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔